على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے روزوں کا آبجیکٹ تقویٰ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان یہ تعارف کے لیے بنائے تاکہ پہچان ہو سکے کہ اس بندے کا تعلق فلاں فیملی سے ہے، اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، نسب کی حفاظت کے لیے خاندان بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ لہذا نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت، بلکہ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقویٰ سب سے زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے دوست اور ولی نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو متقی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، جان لو کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی کا حکم دیا۔ رمضان مبارک کو، رمضان کا آبجیکٹو، اس کا مقصد بھی تقوی بتایا، اور بعض قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں کہ جس میں ایک آیت میں اللہ نے 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا ربکم، یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ دیکھیے آیت کے شروع میں بھی تقوی ہے، آیت کے آخر میں پھر تقوی ہے، شروع میں بھی حکم دیا، آخر میں بھی حکم دیا۔ اس سے تقوی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا عظیم الشان حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں 2 دفعہ اس کو دہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دفعہ کہہ دینا بھی کافی تھا، مگر اس کی اہمیت بتانی تھی کہ یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اس تقوی کے بغیر انسان کو ولایت کا نور نہیں مل سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہر مومن کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے۔ ہم اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکے روزے رکھتے رہے، کسی نے 50 سال گزار دیے، کسی نے 30 سال گزار دیے، ہر سال روزے رکھتے ہیں۔ اپنے آپ سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوال پوچھیں کہ کیا ہم متقی بن گئے؟ کیا تقوی ہمارے اندر آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے اس کو اختیار کرنے کا حق ہے۔
اللہ تعالیٰ اتنا حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، قرآن کو ہم نے پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، اور اگر ہمارے اندر ابھی تک تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو ہمیں اپنے اوپر رونے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تو بہت بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری مہلت تو بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ اکثر تو یہاں بیٹھے ہوئے مجھ جیسے سفید آدھے بال جن کے سفید ہو گئے وہی لوگ ہیں، مگر اب بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا، ہم اب بھی بے فکری کے عالم میں ہیں۔ ہم زندگی کا پرائم ٹائم گزارنے کے بعد بھی ہم بہت مستی میں ہیں، بہت راحت میں ہیں، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، ہمارے مقاصد کچھ اور ہیں۔ کیوں نہیں ہم اپنے اندر کیوں نہیں محنت کرتے؟ ہم ساری دنیا کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ملکوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگوں کے اعمال کے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے اندر کیا ہے؟ اپنا من کتنا خالی ہے، اپنے من کے اندر اندھیریاں ہیں، ان اندھیریوں کو روشن کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی فکر مند ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ آج ہماری استعداد اتنی کم ہو گئی ہے، یہ عاجز پہلے کسی زمانے میں یہاں اٹلانٹا شہر میں آتا تھا تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام سے بیان ہوتا تھا، اب میں 15 منٹ بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں تباہ نازک پر گراں نہ گزر جائے۔ یہ شارٹ کلپس کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس، بس اتنی استعداد ہے ہماری دین کے معاملے میں، 5 منٹ میں نپٹا دو، 10 منٹ میں نپٹا دو۔ باہر روشنی ہو رہی ہے، باہر چاندنا پھیل رہا ہے، اور ہمارا من اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسے اپنی تمنا تو بنائیں۔ کتنے دوست ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اس آیت کو اتنی دفعہ سنا ہوگا اور تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر مانگا ہوگا کہ یا اللہ میں اب تک متقی نہیں بن سکا، میری زندگی تو اکثر گزر چکی ہے، تھوڑی مہلت باقی ہے، اب تو میں اپنی زندگی کے عصر اور مغرب کا وقت گزار رہا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے اندر تقویٰ نہیں ہے، میرے اندر متقیوں والی وہ صفات ابھی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کبھی مانگا کہ یا اللہ مجھے متقی بنا دے، یا اللہ مرنے سے پہلے تقوی کی صفت عطا فرما دے، اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھا۔ یاد رکھیں یہ تقویٰ دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ کا کیا مطلب؟ گناہ تو اللہ سب کے معاف کرتے ہیں، ہر گناہ گار جو توبہ کرتا ہے معاف کرتے ہیں، مگر متقی بندے کی غلطی جلدی معاف ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ جس بندے کے بارے میں بتاؤ نا کہ فرما بردار ہے، غلطی ہوگی بیچارے سے، کہتے معاف کر دو یار، یہ ہے وفادار ہے، اب بتقاضۂ بشریت غلطی کر بیٹھا، اس کی غلطی جلدی معاف کر دو۔ بچہ نادانی میں ماں کے منہ پر اگر تھپڑ بھی مار دیتا ہے تو ماں اس کا ہاتھ چوم لیتی ہے کہ نادانی کی وجہ سے ایسا کر بیٹھا، ورنہ اندر سے تو یہ مجھے چاہتا ہے، اندر سے تو اس کے دل میں میری محبت ہے۔ تو متقی بندہ تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس سے اگر کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے بشریت کی وجہ سے غلطی ہو بھی جائے اللہ اس کی غلطی جلدی معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کے اعمال پر اجر اس کو ڈبل ٹرپل عطا کرتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک متقی ہو ایک غیر متقی ہو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ متقی بندے کو 2 رکعت پر وہ اجر ملے گا جو غیر متقی بندے کو 1000 رکعت پر بھی اجر نہیں ملے گا۔ دونوں بندوں کی نماز میں فرق ہوگا، ڈرنے والے کی نماز کچھ اور ہے اور ایک بے فکرے بندے کی نماز کچھ اور ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقویٰ حاصل کریں تاکہ ہمارے اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ یہ عملی تو کام آئیں گے قیامت کے دن، موت کے بعد قبر میں یہ عملی تو کام آئیں گے۔ ان عمل میں ویٹ ہوگا تو ہماری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر عمل ہلکے ہوں گے تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کو اللہ تعالیٰ سے تمنا بنا کر مانگیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تقوی کیا چیز ہے؟ اتنا جو قرآن نے کہا کہ تقوی پیدا کرو، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ملکوں میں کثرت کے باوجود بے برکتی ہے۔
مال کی کمی نہیں ہے لیکن برکت نہیں ہے. آپ جہاں بھی دیکھ لیں بے برکتی کا رونا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں بھی دیتے جو آسمان سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں بھی دیتے جو ان کے نیچے قدموں سے نکالتے ہیں. انسان کے جسم کی نعمتیں زمین سے نکلتی ہیں. ہم کھاتے پیتے جو کچھ بھی ہے یہ زمین سے نکلتی ہیں چیزیں. ہم جو پہنتے ہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں، یہ گھر زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنتا ہے. اور ہماری روح آسمان سے آئی ہے. اس روح کی غذا اوپر سے اترنے والے انوارات ہیں. سکینہ نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مغفرت اوپر سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز اترتی ہیں. یہ سب آسمان کی نعمتیں ہیں. تو تقوی کی وجہ سے زمین کی نعمتیں بھی ملیں گی، معاشی نعمتیں بھی ملیں گی اور روحانی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں بھی کھلائیں گے جو اوپر سے اتارتے ہیں. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور وہ نعمتیں بھی عطا کریں گے جو نیچے سے نکالتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں دنیا کی نعمتیں، دنیا کی برکتیں بھی تقوی کے ساتھ ہیں. تقوی میں نے شاید پہلے بھی کسی محفل میں عرض کیا تھا کہ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، کچھ کاموں کے نہ کرنے کا نام تقوی ہے. تقوی زیادہ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، مسجد میں ایک طرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. وہ ذکر و عبادت ہے، نماز ہے، وہ سب چیز. عابد عبادت کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، مصلی نماز پڑھنے والا. متقی کون ہوتا ہے؟ گناہ چھوڑ دینے والا، نافرمانی چھوڑ دینے والا، بغاوت چھوڑ دینے والا. ایک آدمی آپ کا باغی ہو، آپ کا نافرمان ہو، دل میں آپ سے اس کو مناسبت نہ ہو، وہ زبان سے جتنا بھی میٹھا بول بولے گا اس کا میٹھا بول بھی آپ کو کڑوا لگے گا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اندر سے میرا باغی ہے، یہ میرا وفادار نہیں ہے. تو غیر متقی بندہ جتنا مرضی ایکٹنگ کرے، جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے. اور متقی بندہ تھوڑا سا کام بھی کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. تو تقوی گناہ چھوڑنے کا نام ہے. چونکہ یہ ہے ذرا مشکل تو اسے کئی دفعہ ہم بھاری پتھر سمجھ کر چوم کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عمرے بھی ہو سکتے ہیں، حج بھی ہو سکتے ہیں، افطاریاں بھی ہو سکتی ہیں، تقریریں بھی ہو سکتی ہیں، مگر گناہ چھوڑنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے. نہیں، ہمارے بس سے باہر نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اگر انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے تو فرشتے اس کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ یقین کریں انسان کا مقام فرشتوں سے اونچا ہے، مگر اس کے لیے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو میں بڑا متقی ہوں، نہیں، کہ میرے لیے بھی یہی باتیں ہیں. میرے لیے بھی گناہ چھوڑنا ضروری ہے. یہ ہم سب کا مشترکہ درد ہے. یہ آج اس پاکستان سے یہاں تفریح کرنے نہیں آیا، گھومنے پھرنے نہیں آیا. میں نے بہت دیکھ لیا دنیا الحمدللہ. یہ درد آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہے، چاہے تھوڑے ہیں زیادہ ہے، میرا تو مجھے تو پورا اجر ملے گا. میں تو اپنی ایک نیت لے کر آیا ہوں، میں نے تو اپنے درد کو پہنچانا ہے انشاءاللہ. لوگ اگر تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، فرشتے ہیں یہاں پر الحمدللہ. اللہ کی اور مخلوق بھی ہے، اور فضا کے اندر بھی الفاظ پھیل رہے ہیں. ان الفاظ کا نور پھیل رہا ہے، یہ فیض انشاءاللہ پھیل رہا ہے. تو آج ہمیں تقریروں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے. آج ہمیں باتوں سے زیادہ تقوی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، نیک اور متقی شخص تھے. کسی نے ان سے پوچھا حضرت تقوی کا کیا مطلب، متقی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک بندے کی تمناؤں کو اگر مجسم شکل دے کر ایک تشتری میں رکھا جائے اور سرے بازار پھرایا جائے تو ایسی کوئی تمنا نہ ہو جس کی وجہ سے اسے گلٹی فیل ہو، شرمندگی محسوس ہو، لوگوں کے سامنے شرم آئے. اس کی تمنائیں بھی اتنی پاک ہو چکی ہوں کہ
کہ کسی کے سامنے اگر اس کے اندر کی جو ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، ان کو اگر مجسم شکل دے کر کسی تشتری میں رکھ کر سب کے سامنے پھرایا جائے، ایک تمنا بھی ایسی نہ ہو کہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ ہوتا ہے متقی بندہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا حضرت شریعت اور سنت کے راستے پر چلنا اس طرح کہ انسان کا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو، اتنی احتیاط سے چلنا. تو یہ ذہن میں نشین کر لیجئے، یہ اس رمضان کا سبق سمجھ لیجئے کہ تقوی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں، تقوی عبادت کرنے کا نام نہیں، تقوی حج عمرے کرنے کا نام نہیں، تقوی گناہوں کو چھوڑنے کا نام. اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ مدد کرتے ہیں جب انسان طے کر لیتا ہے، جب ٹھان لیتا ہے. دیکھیں نا، جب تک گناہ ہے زندگی میں ہمیں عبادت کی لذت مل ہی نہیں سکتی، ہمیں سجدے کا سرور مل ہی نہیں سکتا. ہم پڑھتے ہیں نمازیں، روٹین کی نمازیں، چونکہ فرض ہے، فرض تو ہم نے پورا کرنا ہے. الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ کم نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم از کم اللہ نے ہمیں تارک نماز تو نہیں بنایا، نمازی تو بنایا ہے. لیکن اس نماز کی لذت کیا ہے، قرآن کے پڑھنے اور سننے کی لذت کیا ہے، یہ جب ہم گناہ چھوڑیں گے، دل پاک ہوگا، تو اعمال کی لذت ہمیں محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. ایک برتن میں پاک اور ناپاک چیزیں جمع نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ برتن میں دودھ بھی ہو اور اس برتن میں پیشاب بھی ہو، ہم بھی گوارا نہیں کرتے. تو دل میں اگر گناہوں کی نجاست ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کا نور نہیں ڈالیں گے. پہلے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، تمناؤں کو پاک کرنا پڑے گا. اس کے لیے اللہ سے رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، دعائیں مانگنی پڑے گی، اسے زندگی کا مشن بنانا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج توبہ کریں گے کل سے متقی بن جائیں گے. نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ایک قدم، ایک گناہ زندگی سے نکل گیا، پھر دوسرا نکل گیا. بندہ بیٹھ کے سوچے، ہاں یار یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. اس کے لیے پھر جس کو فکر ہوگی وہ دین کا علم حاصل کرے گا، شریعت کا علم سیکھے گا، وہ علماء سے مسائل پوچھے گا، حلال اور حرام کو جاننے کی کوشش کرے گا. اور اسے پتہ جب چلے گا کہ بھئی یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، تو مجھے حرام کو چھوڑنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے. تو پھر خود بخود اس کی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ یہ تقویٰ پیدا ہوگا. مگر اس کے لیے فرم کمٹمنٹ کرنی پڑے گی. توبہ سے اس کی ابتدا ہوگی کہ پہلے بندہ سچی پکی توبہ کرے، نیت دل میں رکھے، تمنا رکھے. آپ دیکھیں نا، جس انسان کا ارادہ نہ ہونا، اس کو ساری دنیا مل کر زور لگا لے. وہ ایک آدمی کا ارادہ نہیں ڈاکٹر بننے کا، ماں باپ کیا ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں زبردستی داخل کروا دیں، وہ نہیں بنے گا. اس نے نیت ہی نہیں کی. ایک بچے کا ارادہ ہی نہ ہو کچھ کرنے کا، جو مرضی کر لے اس نے وہ نہیں کرنا. پہلے اس کا ذہن بنانا پڑتا ہے، اس کی نیت بنانی پڑتی ہے، پہلے اس کو ایگری کروانا پڑتا ہے. جب ایک دفعہ ایگری ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود آگے کے کام آسان ہو جاتے ہیں. ہم بھی ابھی اصل میں صحیح معنوں میں ہم نے متقی بننے کا ارادہ کیا ہی نہیں. شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم متقی بن گئے تو ہماری جو ہے نا انٹرٹینمنٹ چھوٹ جائے گی، ہمارے مزے چھوٹ جائیں گے، ہماری گناہ جو آنکھوں کے گناہ ہیں وہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے. حالانکہ مزے ختم نہیں ہوں گے، آپ کو زندگی کے اصل مزے آنے شروع ہو جائیں گے. جو آدمی اللہ کی خاطر گناہ چھوڑتا ہے، اللہ اسے عبادت کی لذت عطا کرتے ہیں، اپنے ذکر کی لذت عطا کرتے ہیں، اپنی یاد کی لذت عطا کرتے ہیں، پھر اصل لذت ملتی ہے. دیکھیں، یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ چھوٹے ہیں، یہ تابع ہیں، دل ان سب کا سردار ہے. آج ہم اعضاء کی لذت کو تو جانتے ہیں، کھانے کی لذت، زبان کو پتہ ہے بریانی کی یہ لذت ہے، قورمے کی یہ لذت ہے، کھیر کی یہ لذت ہے، فلاں ڈش کی یہ لذت ہے. آج ہمیں اچھے مناظر کی لذت کا پتہ ہے، فلاں سینک ویو دیکھیں تو یار بڑا مزہ آتا ہے، فلاں جگہ جائیں تو بڑا مزہ آتا ہے. آج ہمیں کانوں کی لذت کا پتہ ہے، آج ہمیں میاں بیوی کی ملاپ کی لذت کا پتہ ہے. مگر یہ لذتیں تھوڑی ہیں، چھوٹی ہیں. ان اعضاء کا سردار دل ہے. دل کی جو لذت ہے جب وہ انسان کو مل جائے، دل کی لذت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت، اللہ کی یاد کی لذت. جب یہ دل اللہ کی محبت میں تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، جب اللہ کے لیے مچلتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے، جب یہ فرصت کے لمحات ڈھونڈتا ہے کہ مجھے فرصت کے لمحات ملے اور میں اپنے اللہ سے دل کی تار جوڑ کر بیٹھوں،
پھر یہ باقی لذتیں بھول جاتا ہے۔ ایک شادی شدہ نوجوان جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، وہ بیوی کے پاس جا رہا ہو وقت گزارنے، اور اس کا ایک چھوٹا کزن 10-11 سال کا جسے ابھی پتہ نہیں بلوغت کی لذتوں کا، وہ اسے کہ چھوڑو یار کہاں جا رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، ہم کھیلتے ہیں، ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں، ہم جو ہے نا فلاں گیم کھیلتے ہیں، آؤ میں تمہیں فلاں چیز کھلاتا ہوں۔ وہ کہے گا بیٹا آپ ان چیزوں سے کھیلو، مجھے جانے دو۔ اس لیے جیسے ایک نابالغ کو بلوغت کی لذتوں کا نہیں پتہ، ایسے ہی دل کے جو مزے ہیں وہ آج ہم دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر دل کے مزے بھول چکے۔ تو یہ نیت کر لیجیے آج، کیونکہ یہ رات بھی 25ویں رات ہے، یہ شب قدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، طاق رات ہے۔ اس رات میں ہم دل میں ٹھان لیں، نیت ایک پہلے نمبر پر ہے نیت کرنا۔ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہم نے متقی بننا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جس چیز کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے جاب ہماری ضرورت ہے، اچھی معیشت ہماری ضرورت ہے، اچھی گاڑی ہماری ضرورت ہے، آرام دہ گھر ہماری ضرورت ہے۔ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ مانگتے بھی ہیں اور دعائیں کرواتے بھی ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہو گیا نا کہ تقوی ہماری ضرورت ہے، اتنے رمضان ہم زندگی کے گزار چکے، اب تک تقوی نہیں آیا، اور موت سے پہلے ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے، پھر یقیناً اس کے لیے دعائیں کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی کہ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے محبوب نے بھی دعائیں سکھائیں۔ اب آخر میں تقوی کی وہ تعریف جو ہمارے حضرت جی نے کی ہے، جو میرے پیر و مرشد، جو میرے استاد ہیں، انہوں نے بہت آسان الفاظ میں تقوی کو سمجھا دیا کہ متقی کون ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میری نظر میں متقی بندہ وہ ہے جو اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے۔ علم اور ارادے سے گناہ کرنے کا مطلب کہ بندے کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اور پرپزلی انٹینشنلی وہ گناہ کرے، یہ ہوتا ہے علم۔ اور ایک ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو فرماتے ہیں متقی بندہ وہ ہے جو اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے اور ایسی محتاط زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی جامع تعریف ہے۔ آپ اگر غور کریں کتنی اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ گئے۔ گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور قیامت میں کوئی گریبان نہ پکڑے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے علم اور ارادے سے گناہ چھوڑ دے اور ایسی محتاط زندگی گزارے کہ قیامت میں اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت میں آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گے، اس کو پہاڑوں جتنی نیکیاں اس نے جمع کی، مگر اس کا گریبان پکڑنے والے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، اس نے مجھے چور کہا تھا، اس نے مجھے ڈاکو کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں پے آف کرو۔ اس کی ہر غیبت کے بدلے میں، ہر بہتان کے بدلے میں، ہر جھوٹ کے بدلے میں، کسی کو ہم نے کمینہ کہا، کسی کو ذلیل کہا، جو بھی کچھ کہا نا، یہ 4 بھی اگر گریبان پکڑنے والے آگے تو ہمارا بیڑا غرق ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو ہم لاکھوں کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں جو ہمارا گریبان پکڑیں گے قیامت سے۔ پتہ نہیں ہم نے تو کتنوں کے بارے میں فتوے لگائے گئے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہوتی اور ہمیں پوری دنیا عیبدار نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو آج ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری قوم کے بارے میں، پوری جو ہے نا اس کے بارے میں، یہ سب ہمارا گریبان اگر انہوں نے پکڑ لیا۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کسی بندے نے جب تک کسی کو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ اس کے گناہ کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ پوچھا جائے گا تم نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اگر ثابت نہیں کیا تو پھر ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو متقی بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں غیبتیں چھوڑنی پڑیں گی، الزام تراشیاں چھوڑنی پڑیں گی، بہتان بازیاں چھوڑنی پڑیں گی، مگر اس کا تو ہمیں چسکا ہے، اس کے بغیر تو ہمارا دن پاس نہیں ہوتا۔
اس کے بغیر تو ہم مسجد میں بھی وقت نہیں گزار سکتے. مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مگر کچھ الزام ادھر لگا دیے، کچھ الزام ادھر، فلاں لیڈر ایسا ہے تو فلاں ویسا ہے، فلاں یہ ہے تو فلاں وہ ہے، بیڑا غرق کر کے ہم اپنا چلا جاتے ہیں. میں تو باہر سے آیا ہوں، چلا جاؤں گا، مجھے تو فکر نہیں ہے نا، میں تھوڑی ڈرتا ہوں. مفتی صاحب تو بیچارے ڈرتے ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے، یہ تو آپ کو کچھ نہیں کہتے ہوں گے، مگر مجھے کس بات کا ڈر؟ نہ میں نے آپ سے کوئی چندہ لینا ہے، نہ مجھے کوئی آپ کی فکر ہے. میں تو جو خیر خواہی اور درد دل میں ہے وہ تو کہہ کر ہی جاؤں گا. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کو بھی نہیں بخش رہے. مسجد کے اندر بھی ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور ہم اپنے، یہ دیکھیں ہم قیامت میں پھر کیسے بچیں گے؟ قیامت میں تو بہت سے لوگ ہمارا گرمان پکڑ لیں گے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے ہی گناہ معاف کروا سکیں، اپنے ہی اعمال کا حساب دے سکیں؟ ہم کیوں دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے یہ چھوڑ دیجئے، پرائی آگ میں مت جلیے. سب کچھ آپ کا بھسم ہو جائے گا، کچھ بھی آپ کے پلے نہیں رہے. آپ سمجھ رہے ہیں شاید ہم اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اس سے ملک کی خدمت ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے سے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے، جس کی وجہ سے قطع تعلقی کا گناہ، قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوگی. مگر اس پولیٹکس کی نفرتوں کی وجہ سے بھائی بھائی سے نہیں بولتا، میاں بیوی کی لڑائی ہے گھروں کے اندر، کزن آپس میں بہت چیز ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو بلاک کر دیا، سلام دعا نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا تعلق فلاں پارٹی سے، اس کا تعلق فلاں پارٹی سے. تو یہ تو چور ڈاکو ہیں اور ہم فرشتے ہیں، تو ہم چوروں سے کیسے بات کریں؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنے گناہ ہم کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم کو خدمت کر رہے ہیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا. مرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا بھاؤ بیچ رہے تھے اور کیا بھاؤ لے رہے تھے. خدا کے لیے یہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. یہ لذتیں، یہ جو گپ بازی کی لذت ہے، ہمیں صرف یہی ملتا ہے نا کہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک چیز پاپولر ہوتی ہے، ہم اس کے اگینسٹ جانا نہیں چاہتے. ایک مین اسٹریم میں ایک بات چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیوں اجنبی بنائیں. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ حق دوسری طرف ہے یا حق اس کے خلاف ہے، مگر نہیں، کیونکہ ایک فیشن ہے، ایک پاپولر فیشن ہے، ہم نے وہی بات کرنی ہے جو 10 بندے کر رہے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہمارا اندر خشک ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے. چھوڑ دیجئے، خدارا چھوڑ دیجئے اس چیز کو. جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے ساری دنیا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اپنے اوپر 6 فٹ کا جسم ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم پوری دنیا کو سدھارنے کے لیے چلیں، پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے چلیں. یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، مگر میں ایک پیغام آپ کو دے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ کسی وقت آپ کو جو ہے میری باتیں سمجھ میں آئیں. یہ نفرتیں چھوڑ دیجئے، پیچھے ہٹ جائیے. کچھ بھی نہیں رکھا ان چیزوں کے اندر. ہم نے، ہمارے لیے قرآن اور حدیث، ہمارے لیے میڈیا نہیں ہے. میڈیا قرآن کا متبادل نہیں ہے. ہم نے ایک چیز میڈیا کے ذریعے سن کر ایک بلیف بنا لیا، ایک یقین بنا لیا، اور اس یقین کی بنیاد پر ہم فتوے لگا رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور دشمنیاں پھیلا رہے ہیں. نہیں، یہ دیکھیے ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے محبوب تو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. وَقُولُوا لِلَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. نبی علیہ السلام نے یہ امت بنائی تھی، ہزاروں صحابہ کی جانیں قربان کر کے، اپنے جسم سے خون بہا کر، احد میں اپنے دندان شہید کروا کر یہ امت بنی تھی. آج شیطان نے ہمیں ایک ایسی پٹی پڑھائی کہ امت کا شیرازہ ہی بگڑ چکا ہے. امت تو دور کی بات ہے، خاندان بکھر گئے ہیں، فیملیاں بکھر گئی ہیں. تو کم از کم جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم نے اس پرائی آگ میں اپنے آپ کو نہیں جلانا. تو متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے اور ایسی محتاط زندگی گزارے کہ قیامت میں اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا حساب دیں. اگر ہم حساب کتاب سے نکل گئے نا، یہ بہت بڑا مارکا ہوگا. چاہے جائے کہ ہم نے اتنا بوجھ اٹھایا ہے دوسروں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج چونکہ 25ویں رات ہے اور یہ طاق رات ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیں.
توبہ کے کلمات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے گناہ تو معاف کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک سنت عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ عاجز چند کلمات آپ کو پڑھائے گا. آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتا ہوں اور آئندہ نیکوکاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں. اور بھی جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ نیت کر سکتے ہیں اور ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. یہ کلمات پڑھ لیجیے پیچھے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ. واشہد ان اشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ. ورسولہ. آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت. آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا هو بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جميع أحكامه جميع أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وتصديق بالقلب. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه. وأتوب إليه. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه. وأتوب إليه. وصلى الله تعالى صلى الله تعالى على خير خلقه على خير خلقه سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ان کلمات کے پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند اعمال ہیں جو بڑے آسان ہیں. آپ ان اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں گے. ان اعمال کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بار بار توبہ پر آمادہ پاتا ہے. اس کی زندگی میں اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. تو یہ سب اعمال قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے استغفار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس کا حکم دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تم اپنے رب سے مسلسل استغفار کرتے رہو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ گناہوں کا بخشنے والا پروردگار ہے. تو ہم 100 مرتبہ صبح اور شام یہ استغفار ضرور پڑھا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ شام پڑھ لیا کریں. دوسرے نمبر پر ہم جو ہے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا. یہ جو صلو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ آرڈر کر رہے ہیں. صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو ہم 100 مرتبہ درود شریف صبح پڑھا کریں. یہ والا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ آپ اس کو یاد کر لیجیے گا. اگر نہیں یاد ہو تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ویسے تو کوئی بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، سب درود شریف کا فائدہ ہے، مگر چونکہ ہمارے جو اکابر ہیں ہمارے بزرگ وہ یہ درود شریف بتاتے ہیں تو اس کی ہم پابندی کریں گے تو ہمیں اس کو روٹین میں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو 100 مرتبہ صبح شام استغفار، 100 مرتبہ صبح شام درود شریف. اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت ہم روزانہ کریں. سب سے اچھا اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ ایک پارہ روزانہ پڑھنے والا بن جائے. لیکن اگر اس کو ابھی شروع میں مشکل محسوس ہوتا ہے، جاب ہے، ٹائم نہیں ہے، تو بھائی تھوڑے سے شروع کر لیں. 2 رکوع روز پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، 1 پاؤ پڑھ لیں. لیکن روز قرآن پڑھیں اور کوشش کریں کچھ نہ کچھ اس کا ترجمہ. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بہت اچھا قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. کچھ ترجمہ بھی اس کا پڑھیں. اور کسی محقق عالم سے کی تفسیر اگر ہو تو وہ ہم اس کو پڑھیں. اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ آ کر مفتی صاحب سے پوچھیں، خود سے نہ کوئی اپنا ذہن بنائیں، کیونکہ قرآن کو اہل قرآن سے سمجھنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ کم از کم درجہ ہے کہ تلاوت کریں، بہتر درجہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تفسیر عثمانی ہے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن ہے، اور بہت سی تفاسیر ہیں، تو وہ ان تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو قرآن کی تلاوت یہ روزانہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم قرآن پڑھو جو اللہ نے تمہارے لیے آسان کیا ہے پڑھنا۔ چوتھے نمبر پر ہم چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھا کریں۔ ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ پاؤں کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ دیکھیں جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان ہوگا نا تو ہم مسجد میں بھی گناہ سے بچیں گے اور باہر بھی گناہ سے بچیں گے۔ ہم مسجد میں بھی کسی کا دل دکھانے سے بچیں گے، باہر بھی کسی کا دل دکھانے سے بچیں گے، چونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو سن رہے ہیں۔ تو یہ معیت کا جب استعدار پیدا ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی معیت کا، کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی آنکھ نہیں غلط دیکھے گی، کان نہیں غلط سنیں گے، زبان نہیں اس کی۔ آپ دیکھیں ایک دفتر میں ایک بندہ جاب کر رہا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اس وقت باس جو ہے وہ فلاں اپنے کمرے کے پیچھے سے، اس کے کمرے میں شیشے لگے ہوئے ہیں، شیشے سے باہر نظر آتا ہے مگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کام کرنے کا جو سٹائل ہے نا بالکل بدلا ہوا ہوگا۔ اور جب ہمیں اچھی طرح یقین ہو کہ باس اس وقت نہیں ہے، ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا جو ہے نا جو انداز ہوگا وہ دوسرا ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح جو آدمی وقوف قلبی کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوگا، اور جو بے فکری سے گزارتا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اس لیے یہ عمل اگر آپ کریں گے نا، انشاءاللہ ہم غیبتوں سے بھی بچیں گے، الزام تراشیوں سے بھی بچیں گے، اور فضول چیزوں سے بھی بچیں گے، دل دکھانے سے بھی بچیں گے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوگی فضول کام کرنے کی، فضول باتیں کرنے کی۔ ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں رکھنا یہ کاموں سے روکتا نہیں ہے، بندہ سب کام کرتے ہوئے، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھوں کام کاج میں مشغول رہیں۔ ہم اپنی جاب بھی کریں، ہم ڈرائیو بھی کریں، ہم اپنا جو بھی کام کرنا ہے، تجارت بھی کریں، مگر دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رجال، کہ اصل میں مرد کون ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر زبان سے نہیں ہو سکتا تجارت کے وقت، یہ دل کا ذکر تجارت کے وقت بھی ہو سکتا ہے، خرید و فروخت کے وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہم روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر نا مراقبہ کر لیا کریں۔ یہ جیسے ہم نے پچھلے 2-4 دن بیان کے بعد ہم تھوڑی دیر آنکھیں بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اس کا حکم بھی قرآن میں ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل کے اندر۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ زبان کا ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن، درود شریف، تو دل کا ذکر ہے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ اللہ کرنا، کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ یہ دل کا ذکر بہت قیمتی ذکر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بہت جلدی دل میں پیدا ہوتی ہے، بہت جلدی تقویٰ دل کے اندر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مراقبہ بھی کریں گے نا سب، 15 منٹ 10 منٹ جتنا بھی آپ کو وقت ملے، کبھی نماز سے پہلے وقت فارغ ہو تو نماز سے پہلے بس بیٹھ جائیں، کبھی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، کبھی سونے سے پہلے یا تہجد کے بعد، جو بھی وقت ہو ایک ایسا وقت متعین کر لیں کہ ہم نے یہ 10-15 منٹ کا وقت یہ بس ہمارا ہے اور اللہ کے لیے۔ اس میں ہم نے ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اور طریقہ یہی ہے کہ آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ 5 اعمال ہیں جو توبہ پر ہمیں استقامت عطا کریں گے۔ انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے آپ دیکھنا خود بخود جب اللہ تعالیٰ کی معیت کا استعدار ہوگا، تقویٰ بھی آنا شروع ہو جائے گا، گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ آج شیطان نے چکے کہتے ہیں نا خانہ خالی را دیو میں گرت، خالی گھر میں جو ہے نا جنات قبضہ جما لیتے ہیں۔ آج چونکہ ہم ذکر سے خالی ہیں، تو آج شیطان نے ہمیں انگیج کر دیا بہت سے ایسے انوانٹیڈ قسم کے کاموں میں۔ جب ہم اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزاریں گے، وقوف قلبی میں گزاریں گے، قرآن کی تلاوت میں گزاریں گے، تو بہت سی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، فالتو چیزوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں دعا سے پہلے آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی الوہاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے مالک ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور امتی ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں۔ اے اللہ توبہ کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم نے ابھی توبہ کے کلمات پڑھے ہیں۔ میرے مالک آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو ناراض کر بیٹھے۔ اے اللہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ غفلت کے اندر گزار بیٹھے، آپ کو ناراض کر بیٹھے۔ پروردگار عالم آپ سے معافی کی امید لے کر، آپ کی کرم کی امید کے ساتھ آپ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔
لغزشوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے زبان سے کیے معاف کر دیجئے، جو گناہ ہماری آنکھوں نے کیے معاف کر دیجئے، جو گناہ ہم نے کانوں سے کیے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے علم اور ارادے سے کیے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جن گناہوں کے مقامات کی طرف ہمارے پاؤں چل کر گئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جس گناہ کو ہم نے خلوت میں کیا معاف کر دیجئے، جو گناہ مجمع میں بیٹھ کر کیے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیا ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ اور آج ان گنت ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہ ہیں اور آج ہم نے ان گناہوں کو گناہ تسلیم کرنا چھوڑ دیا، گناہ کو گناہ ماننا چھوڑ دیا۔ اے اللہ ہماری اس چوری اور سینہ زوری کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اس ہٹ دھرمی کو معاف فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، اور جو کر کے بھول چکے نامہ اعمال میں محفوظ ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو علم اور ارادے سے کیے معاف فرما، اور اے اللہ جو بھول چوک سے کیے معاف فرما۔ اے میرے مالک رحمت کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، اے اللہ عمل کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ اور فتنہ اے اللہ ایسے زمانے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو بہت زیادہ اور بہت بڑے اور بہت برے فتنوں کا دور ہے۔ میرے اللہ ہم قابل ترس لوگ ہیں، اے اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم ناپ تول کے قابل نہیں، اے اللہ ہم اس معیار کے نہیں کہ ہمارے تقوی کو تولا جائے۔ اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسے مہربان استاد اپنے کمزور اور ضعیف طالب علم کو رعایتی نمبر دے کر پاس کر دیتا ہے، ہم بھی آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کے محبوب کے کمزور امتی ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیجئے، رعایتی نمبروں سے پاس کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے عذروں کو قبول فرما دیجئے، غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے ان غلط انتخاب کو معاف کر دیجئے، غلط فیصلوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو غلط قدم اٹھائے ان کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے، رجوع کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مالک آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکی مت دو، سوالی کو انکار مت کرو۔ اے اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہے، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، ہم بھی تو آپ کے در کے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم ہیں تو جھڑکی ہی کے قابل، اے اللہ ہم ہیں تو دھتکار دیے جانے کے قابل، لیکن میرے مالک آپ بھی تو اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ معاف فرما کر خوش ہونے والے پروردگار ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہر مرد کی طرف سے، ہر عورت کی طرف سے، ہر جوان کی طرف سے، ہر بوڑھے کی طرف سے، ہر امیر اور غریب کی طرف سے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے انفرادی گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس وقت دنیا میں جو بھی ذلت ہمارے اوپر طاری ہے یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، اے اللہ یہ ہمارے کرتوتوں کا وبال ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے کریم آقا آپ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، اپنی طرف پلٹنے کا دروازہ کھول دیجئے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرمائیے۔ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں شریعت اور سنت کے راستے پر چلا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت بھی عطا فرما، ہمیں نفاق سے بھی محفوظ فرما، دو رنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دوغلے پن سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، اے مالک ہمیں پورے دل سے اپنے سے محبت کرنے والا بنا۔ اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دل کی لذت نصیب فرما، ذکر کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما، نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے باغی بن کر نہیں مرنا چاہتے،
اے اللہ ہم آپ کے بندے بن کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں، آپ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی بغاوتوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ نفسانیت اور شہوانیت سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ شیطانیت کی پیروی سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مزید ہمیں فتنوں کا شکار ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ گناہ کے راستے پر مزید آگے بڑھنے سے ہمیں روک دیجئے، اے اللہ اب ہمیں اپنی طرف رجوع نصیب فرمائیے۔ اے مالک یہ رمضان کا مہینہ یہ کریم مہینہ ہے، اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ کریم تھے، 11 بھائیوں سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام کی برکت سے آپ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اے اللہ ہم بھی گناہگار بندے ہیں اور یا اللہ ہم نے 11 مہینے گناہ کیے، لیکن یہ مہینہ اس کی مثال بھی یہ یوسف علیہ السلام کی ہے، یہ رمضان کا کریم مہینہ ہے۔ اے اللہ اس کریم مہینے کی برکت سے آپ ہمارے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا قرب عطا کر دیجئے، اے اللہ اپنی طرف رجوع نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو حالات کے کسی پھیر میں آئے ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہر طرح کی مشکلات سے حفاظت فرما، مصائب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا، اے اللہ اولادوں کو نیک بنا، فرما بردار بنا، اے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کی طرف سے ملنے والی بدنامی سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دیجئے، ان کے دنوں کو بھی آپ اپنی طرف موڑ لیجئے۔ آپ مربی حقیقی ہیں، اے اللہ آپ ہماری بھی تربیت فرمائیے۔ اے مالک آپ نے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی، جبکہ ہم تو خود تربیت یافتہ نہیں، اے اللہ ہم تو خود بگڑے ہوئے ہیں، ہم تو خود نفسانیت کا شکار ہیں، ہم سے تو خود جو ہے آپ گناہ نہیں چھوٹتے۔ اے کریم آپ مربی حقیقی ہیں، آپ ہماری تربیت بھی فرما دیجئے، ہمارے اولاد کی تربیت بھی فرمائیے۔ اے اللہ اولاد کے معاملے میں ہم نے جو غلط فیصلے کیے ہیں ان کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن گھروں میں جوان عمر بچے بچیاں ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما، ماں باپ کے لیے اولاد کے فرائض ادا کرنا آسان فرما، اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں، گھر کے کچھ افراد ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجے ہیں، میرے مالک آپ سب کے دلوں کی فریادوں کو جانتے ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما، جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب رشتہ دار، ہمارے مشائخ اساتذہ میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کے سب کی مغفرت فرما، سب کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اور ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، زندگی کے آخری وقت کو پوری زندگی کا سب سے خوشگوار وقت بنا، اور ہمیں ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔